اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے اپنے فہم قرآن کورس میں عدت میں نکاح کا متعلق جو ہدایت رب کریم نے قرآن پاک میں دی ہے اس کے متعلق پڑھیں گے کہ بیوہ عورتوں کے ساتھ عدت کے درمیان، عدت کے موقع، عدت کی مدت گزرنے سے پہلے ہم کس حد تک عہد و پیمان کر سکتے ہیں، اور دوسرا غم کے اس زمانہ میں عورتوں کو ڈسٹرب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ولا جناح، اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فی ما میں جو، الرستم اشارہ میں، وہی اس سے، من حدوۃ پیغام نکاح، النساء عورتوں کو، آؤ یا اکنان تم چھپاؤ، فی انفسکم جو کچھ اپنے دلوں میں ہے، عالم اللہ اللہ جانتا ہے، عالم اللہ ہو، انکم کے تم، ستذکرون ہننا جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرن چھپ کر، یعنی یہ پروٹوکول بتا دیا گیا کہ کوئی چھپا کے وعدے وعید اندر خانے کا کام کوئی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے اور اعلان ہے، خفیہ کام کرنے جو ہے وہ ان کو اس سے روکا گیا ہے۔ ستذکرون میں بھی ذکر جو ہے وہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ستذکرون تم ضرور ذکر کرو گے، تواعدوہن وعدہ بھی ہے، اس کا مطلب وعدہ بھی ہے، سرن یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، سری اور جہری کہ خفیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ وعدے نہ کرو، چھپ کر وعدے نہ کرو، اور اشارہ میں بات کرو یا صرف اپنے دلوں میں بات رکھو، الا ان مگر یہ کہ تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفاً دستور کے مطابق، یعنی جو بات بھی کرنی ہے وہ دستور کے مطابق کرنی ہے، غیر دستوری کام نہیں کرنا، ولا اور نہ، تعزمو عزم کرو، ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ باندھنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الکتاب اجلہ عدت کی مدت، یعنی عدت کی مدت گزر جانے کے بعد ہی تم یہ کام کر سکتے ہو، عدت کی مدت گزرنے سے پہلے یہ ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ اللہ یعلم اللہ جانتا ہے، ما جو، فی انفسکم تم اپنے دل میں رکھتے ہو، وَاحْذَرُوهُ سو ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ انا کہ اللہ، وَاعْلَمُوا ان اللہ جان لو کہ اللہ، غفور حلیم بخشنے والا ہے اور ساتھ میں تحمل والا بھی ہے۔ اردو کے الفاظ سے اگر ہم معنی یاد کرنا چاہیں تو تقولو کا لفظ اہم ہے، قول، مقولہ، بات، عزم، تعزمو، اسی طرح علمو علم یا معلومات، اور حلیم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ تحمل والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ایکشن نہیں لیتا بلکہ بڑے تحمل سے جو بھی اس کا ایکشن ہوتا ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو تم اشارہ کرو پیغام نکاح کا ان عورتوں سے جو رجعی طلاق سے عدت والی ہوں، یا تم چھپا رکھو اپنے دلوں میں یہ بات، عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا
الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بے شک تم من قریب ذکر کرو گے ان سے نکاح کا، اور لیکن تم نہ وعدہ کرو ان سے نکاح چھپ کر، مگر یہ کہ بات تم کہو معروف طریقے سے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہ پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی عدت اپنی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اسی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس آیت میں عدت میں نکاح کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ جب متعلقہ عدت کا دور گزار رہی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ کوئی مرد بیوہ سے نکاح کا ارادہ اپنے دل میں رکھے لیکن زبان پر نہ لائے۔ اگر لائے بھی تو صرف اشارہ کے طور پر اور صاف اور واضح طور پر اپنا ارادہ کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے عدت کی مدت کے دوران۔ یہاں انسان کی ایک کمزوری بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پسند آ گئی ہے تو وہ شخص اس کا ذکر ضرور زبان پر لاتا ہے، اس لیے یہ تنبیہ کر دی گئی کہ غم کے اس زمانہ میں عورت سے نکاح کا وعدہ ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر کرنا جائز نہیں ہے۔ عدت کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے نکاح کا پیغام مت دو، مگر جب تک کہ عدت ہو نہ پوری نکاح تم نہ کرو، ہے یہ ضروری۔ اور نافرمانی سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل اور حرکت کے متعلق جانتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں اور دلوں کے راز بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو گرفت بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی، یہ جاننا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کوئی بات نافرمانی اور بدعملی قصداً یا عمداً صادر نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم بار بار اسی جذبہ کو بیدار کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی کسی منزل میں بھی اس عمل سے غافل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل اور حرکت کو جانتا ہے، اس لیے کبھی بھی اس کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا تم کو اس سے خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی قسم کی بدنیتی کسی کا مطلب دل میں نہ رکھنی چاہیے، کسی قسم کے معاملے میں اسلوب سے ہٹ کر نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہرہ طور پر کر سکتے ہیں لیکن خفیہ طور پر خفیہ عہد و پیمان جائز نہیں ہے، اور ظاہرہ طور پہ بھی اسلوب کے مطابق جیسا کہ طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ احکام خداوندی کی پوری فرمانبرداری اور پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تحمل اور پردہ پوشی کو جانتے ہوئے اس دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے کہ اللہ پکڑ نہیں رہا، بلکہ سزا میں تاخیر ہو سکتی ہے، توبہ کی توفیق مل سکتی ہے تو توبہ کرنا چاہیے۔ سزا میں تاخیر اگر ہو تو دلیر نہ ہو جانا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر پکڑ کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکیم ہے، بردبار ہے اور تحمل والا ہے۔ زمانہ عدت میں ہاں تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کرائے میں ظاہر کر دو، ہاں دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے راستے پر چل کر جنت میں داخلے کا سامان پیدا کریں اور قرآن اور سنت کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔